أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سامعین کرام، اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت سورۃ الفاتحہ، جس کے کئی خوبصورت نام ہیں اور جو کل شریعت کے خلاصے پر مشتمل ہے، جس میں تمام سابقہ ادیان اور شریعتوں میں جو اللہ رب العزت کے حقوق ایمانیات کے اعتبار سے توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جن و انس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے جو بیان ہوا، اس سب کا خلاصہ اور جوہر موجود ہے۔ یہ صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان پر ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا، تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز ناقص رہ جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس صورت کے مضامین میں سے بہت سے عظیم مضامین ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام قرآن کا یہ جوہر اور خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے عظیم ایک چیز ہے وہ دعا ہے، جو ہم اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی کبریائی کا بیان ہے، اپنی عبودیت، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اور اس کے بعد دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انسان کے اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اپنی بے بسی کا، عبادت اور توکل صرف اللہ کے لیے ہے، یہ بھی ایمان کی جان ہے، اس کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، دعا مانگتا ہے اپنے رب سے، اس تمام ادب کے بعد، اس لیے کہ سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اللہ نے اس سورت کے ذریعے دعا کرنے کا ادب بھی سکھلایا ہے کہ جب اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی کبریائی بیان کرنی ہے، پھر اپنی عجز و تذلل کا اظہار کرنا ہے، اپنی عبادت کا، عبودیت کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو تیرا محتاج ہوں، بندگی بھی تیرے ہی لیے ہے، اور میرا ہر طرح کا بھروسہ اور مدد اور نصرت کے لیے دیکھنا بھی صرف تیری ہی طرف ہے۔ جب یہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے۔ سوال بھی کتنا عظیم سکھایا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا دے، بالکل وہ راستہ جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہے۔ یعنی خطرہ خوف ہدایت کے پہلو سے، دنیاوی اعتبار سے تو بہت سے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن تجھ تک پہنچانے میں یقینی ہے کہ وہ تیری تک پہنچائے گا، تیری جنت تک پہنچائے گا، اور شیطان کے شر سے وہ مکمل طور پر محفوظ اور آزاد ہے۔ کوئی دین پر ڈاکو اور رہزن اس راستے پر اگر آئے گا تو تیری رحمت سے مجھے وہ بہکا نہیں سکتا ہے، جب تک میں اس راستے پر موجود ہوں، اس راستے پر چل رہا ہوں۔ یہ اس دعا کے اندر موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن پھر یہیں پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ مزید اللہ نے ہمیں یہ سکھلایا کہ ہم اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس راستے سے اللہ کی پناہ بھی طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ اس راستے سے بچانا کہ جو ان کا راستہ ہے جو اس راستے پر نہیں چلے۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہ کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم،
یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا اللہ ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہو گیا، جن پر غضب کیا گیا. یہاں پر صیغہ مجہول ہے، جن پر غضب کیا گیا. اللہ کا غضب تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نیک بندوں کا غضب بھی ہوتا ہے، اللہ کے ملائکہ کا بھی غضب ہوتا ہے. روئے زمین بھی جن پر یہ لوگ چلتے ہیں وہ ان کے شر کو محسوس کرتی ہے. مستریح او مستراح، دو ہی صورتیں ہیں نا انسان کی کہ جب دنیا سے وہ جاتا ہے یا تو وہ دنیا کے دکھوں غموں سے نجات پا جاتا ہے، یہ دنیا اور اہل دنیا اس کے شر سے نجات پا جاتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہ راستہ ان کا قطعا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو دعا طلب کی ہے صراط مستقیم کی، لیکن اس کے بعد مزید اس راستے کا وصف بیان کیا کہ اللہ وہ راستہ ان کا ہے جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر چلنا ہے. اور جن پر غضب کیا گیا ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، اللہ کے رسول نے تفسیر فرمایا مغضوب علیہم ہم الیہود، مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا وہ یہود ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہیں وہ نصارہ ہیں. یہ اللہ کے رسول کی تفسیر ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس کے ابدی اور حتمی ہونے میں کوئی شک کرنا بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. فرمایا کہ یہود ہیں جن پر غضب کیا گیا. غضب تو ہر نافرمان پر ہوتا ہے، لیکن یہود کا خاص یہ وصف ہے جس سے ان کی فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے گئے. اور ضالین یہ نصارہ کا وصف ہے. گمراہ تو یہود بھی ہیں، لیکن نصارہ خاص طور پر اپنی جہالت کی بنا پر گمراہ ہوئے. کبھی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور کبھی کسی اور انداز سے غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور کبھی دیگر ایسے معاملات عبادت ایجاد کر لی دین کے اندر جن کا کوئی تصور نہیں تھا. ولا الضالین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا. سورہ فاتحہ میں جو وصف بیان ہوا ہے نصارہ کا، اللہ نے پورے قرآن میں اس کا اسی انداز سے ان کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا. لا تتبعوا اہواء قوم، دیکھو ان قوموں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اس قوم کی جنہوں نے اپنی قد ضلوا جو گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور بہت سو کو گمراہ کر دیا. مراد یہاں پر نصارہ ہے، ان سے پہلے نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ قد ضلوا جو خود بھی راستے سے بھٹک گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور بہت سو کو گمراہ کر دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے راستے کی پیروی کرنے سے روک رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جا بجا ڈرایا ہے اس بات سے کہ دیکھنا یہود و نصارہ کی مانند نہ ہو جانا، ان کی اتباع نہ کرنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ان کی وضاحت، ان کے لباس، ان کی ثقافت کو، ان کے کھانے پینے کے انداز کو، ان کے دنوں کو، ان کے سالوں اور مہینوں کو، اور ان کی وہ معصیت کی محفلوں اور مجالس کو تم اختیار نہ کرنا. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا، فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی تأخذ امتی باخذ القرون قبلها، کہ اس وقت جو ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت سابقہ ادوار پہلی امتیں ہیں ان کے راستوں پر، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. یہاں تک فرمایا کہ شبرا بشبر وذراعا بذراع، یہاں تک وہ ان کی پیروی کریں گے. جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ایک بالشت، یہ جو فاصلہ ہے اگر وہ اتنا چلیں گے یہ بھی اتنا ہی چلیں گے، اس ماپ تک، اس حد تک ان کی اتباع کریں گے. اور ذراع کہتے ہیں اس فاصلے کو، یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ ہے یہ ذراع ہے. اور یہ باع ہوتا ہے جب دونوں ہاتھوں کو پھیلایا جائے، پھیلانے کے بعد تو انگلیوں کا کنار ہوتا ہے. فرمایا کہ ذراع اگر وہ چلیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم کامل ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی ثقافت اور تہذیب کی پیروی کرو گے. اور جو شخص ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے ایسی دوستی اور محبت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی سنا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز میں الحمدللہ، یہ بات جتنی بار دہرائی جائے اتنی ہی کم ہے، اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے مسلمان کا، دنیا کا جو عالمی دجالی نظام ہے وہ ہم سے ہماری مسلمان کی شناخت چھیننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نقش قدم پر چلائے، اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلاتا ہے، اگر اس نے کوئی نقل کرنی تھی تو ٹیکنالوجی میں یا کسی اور چیز میں آگے بڑھتا، وہ تو نہیں کی، زبان میں کی، لباس میں کی، بد اخلاقی میں کی، شراب میں کی، سود میں کی، زنا میں کی، اور دیگر ایسی چیزوں کو اس نے ان سے کہیں آگے بڑھ کر اپنا لیا اور کہا کہ اب میں ترقی یافتہ ہو چکا ہوں، یہ میری ترقی ہے۔ اس سے اللہ کے رسول نے ہمیں بہت سختی سے ڈرایا اور فرمایا کہ دیکھنا ایسا مت کرنا۔ صحابہ کرام کو بار بار سمجھایا، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی اس سے مراد روم ہے، فارس ہے؟ فرمایا ومن الناس الا اولئک، اور میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس دور میں جو اجنبی اقوام تھی، روم تھا، فارس تھا، آتش کی پرستش تھی، مجوسی تھے، کہیں اہل کتاب میں سے جو گمراہ لوگ تھے ان کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، کہیں پر آپ نے صراحت کے ساتھ یہود و نصارہ کو بیان کر دیا، جیسے مغضوب علیہم والضالین میں آپ کی تفسیر میں آپ نے اللہ کے رسول کا یہ حدیث سن لی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا اسلامی مہینے عطا نہیں کیے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، مہینے 12 رکھے گئے ہیں، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے ہیں، ایک الگ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک رجب ہے جو الگ مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کے اندر خاص طور پر ظلم کرنا، گناہ کرنا اس کی حرمت ہے، ورنہ ظلم اور معصیت تمام مہینوں میں حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہ، ظلم نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ محکم مضبوط دین ہے۔ یہ اسلام کے جو مہینے اور اسلام کا جو سال ہے، اس کو اپنانا بطور معیار، اس کو اپنے دین کا حصہ بنانا، ان مہینوں کی عظمت کا اور ان کے فضائل کا، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، شعبان کی فضیلت کیا ہے، محرم کیا ہے، ذوالحج کیا ہے، ان تمام کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح سے ان کے اندر کیا کیا امور انجام دینے ہیں، کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ کون سی امور ہیں تعبدی، اور کن اشیاء سے بچنا ہے، اور ان کے کیا احکامات ان سے متعلق ہیں، وابستہ ہیں، سب کا سب ہماری شریعت نے بتایا یا نہیں بتایا؟ کہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، ایسی روشن شریعت دی ہے جو سب سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبع، دیکھو اسی کی اتباع کرنی ہے، آپ نے اسی شریعت اسلام پر چلنا ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو جانتے نہیں ہیں۔ پھر یہ کفار، یہ مشرکین مکہ، یہ ان اللہ کے مہینوں سے کیا سلوک کرتے؟ یہ ان مہینوں میں رد و بدل کرتے تھے، ان کو اپنے مطابق مولڈ کرنا چاہتے، کسی کو آگے بڑھا دیتے۔ جب کبھی دل کرتا کہ موسم اچھا ہے، کیوں نہ ہم اسی موسم میں حج کر لیں، تو پھر کہتے جو حرمت والے مہینے کو ذرا آگے پیچھے کر دو، تاکہ وہ جو دوسرے سال تھے، جو عیسوی تقویم تھی، اس کے مطابق کہیں اسلامی سال 12 ہیں تو 13 ہو جائیں، 14 ہو جائیں، کبھی ان کو آگے کرتے، کبھی ان کو پیچھے کرتے، مرضی کے موسم میں حج کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے۔ اور پھر جب خدشہ ہوتا کہ اب جنگ ہوگی، مسئلہ ہوگا، تو ان کو خود سے حرمت والے مہینے قرار دے دیتے، اور باقی حرمت والے مہینوں کو جو اصل ہوتے ان کو حلال کر لیتے کہ جو مرضی کرو، جنگ کرو، جنگ و جدل کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ کفر ہے، کفر میں کافر تو یہ ہیں، ان کے کفر میں اور بھی زیادتی کر دی ہے ان مہینوں میں یہ ظلم کرنے سے۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو مہینوں میں آگے پیچھے کرتے ہیں اللہ کے مہینوں میں، یہ ان کے کفر میں اور بھی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو کامل و اکمل ہے باذن اللہ تعالی۔ 10 ذوالحج، جو آپ نے جب حج فرمایا، اس موقع پر جو 10 تاریخ آئی، وہ عین
اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہینوں کی تاریخ کے مطابق تھی جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر دوبارہ اپنی اصلی شکل اور حیت پر واپس آ گیا ہے جو اللہ کے ہاں مقرر ہے. آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے 2 عیدیں دی ہیں. کتنی شاندار عیدیں ہیں. کیا وہ تہوار مسلمانوں کے تہوار نہیں ہے؟ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ابو بکر ان بچیوں کو اشعار پڑھنے سے کھیلنے کودنے سے آج مت روکو، اس لیے کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہماری عید ہے. ہماری سے مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس عید پر تو تمہاری یہ خوشی نہیں ہوتی، اس عید پر تو تم پر یہ آثار نظر نہیں آتے، لیکن ان کفار کے میلے ٹھیلوں پر کہیں کرسمس ہے، کہیں نیو ایئر ہے، جہاں پر پورے عزم کے ساتھ اللہ کے نافرمانی اور معصیت کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جہاں پر شراب، زنا اور اس قسم کے دوسرے معاملات اور اللہ کی جتنی بھی حدود کو توڑنے والے امور ہیں ان کے بارے میں پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے. کہتے ہیں جی ہم تو حرام مانتے ہیں. یہ کیسا حرام ماننا ہے شراب کو؟ یہ کیسا حرام ماننا ہے گانے بجانے کو؟ یہ کیسا حرام ماننا ہے زنا کو، جس کا اعلان کیا جائے، اس کی جو ہے وہ پرمیشن دی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی لیے باقاعدہ تقاریب اور محافل منعقد کی جائیں اور اس کے دعوت نامے دیے جائیں اور اس کے لیے پوری پلاننگ ہو اور اس کو سرعام کیا جائے. جو مسلمان گناہ کرتا ہے گناہ مسلمان سے ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان گناہ اور خطا سے مطلقاً آزاد نہیں ہے. اگر وہ اس میں دل میں اللہ کا خوف ہے تو چھپ کر کرتا ہے. وَكَرِهْتَ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اللہ کے رسول نے یہ ایک نشانی بتائی ہے کہ جب تیرے دل میں تو شے کھٹکتی ہے اور تو پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے اس گناہ کو جانیں، تو وہ یہ گناہ کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ کا ہے. لیکن تجھے کچھ نہیں کھٹکتا ہے. اگر تیرے دل میں ذرا سی بھی شرم ہو، اللہ کی حدود کی پاسداری ہو، تو کیا تو اس طرح سے اپنا دین اور ایمان کفار کے رسوم و رواج پر گردی رکھوا دے؟ دنیا کے ممالک میں افسوسناک صورت یہ حال یہ ہے کہ بہت سے ایسے ممالک جہاں مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں، وہاں کے مسلمان بسا اوقات ان تہواروں کو منانے میں کہیں ہندوؤں کا تہوار ہے، کہیں عیسائیوں کا ہے، کہیں بھی اور ہے، ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. اور وہ قومیں خود کہتی ہے کہ ہمیں جو آزادی اور جو چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہم اپنے وطن کے اندر بھی اس طرح سے نہیں منا پاتے ہیں. والعیاذ باللہ من ذالک. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وضع میں تم ہو نصارا و تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ نے وہ شریعت دی تھی، جس نے وہ دین دیا تھا، جس نے تمام ادیان پر غالب آنا تھا. پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم اتنے ہلکے کب سے ہو گئے؟ تمہارے اندر وزن کیوں نہیں ہے؟ نہ علم کا وزن ہے، نہ کوئی دینی غیرت ہے، نہ تمہیں اپنے دین پر، اپنے نظریے پر اعتماد ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. جب آگ جلائی تو پتنگے اور وہ سے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں نا، جو آگ میں کودنے والے پتنگے اور اس طرح کے مانند حشرات، وہ اس آگ میں کودنے لگے. وَهُوَ يَدُبُّهُنَّ عَنْهَا. اور وہ آگ جلانے والا ان پتنگوں کو آگ سے پیچھے کرتا ہے کہ دیکھو اس میں مت کودو، یہ دیکھنے میں روشنی ہے لیکن حقیقت میں تمہاری موت ہے، تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی. فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار. میں اسی طرح سے تمہیں تمہارے یہاں سے کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے پیچھے دھکیلتا ہوں. وانتم تفلتون من یدی. تم میرے ہاتھ سے نکلنا چاہتے ہو. تقحمون فیہا. تم آگ میں کودنا چاہتے ہو، میں تمہیں یہاں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہوں لیکن تم آگ میں کودنا چاہتے ہو. امام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں فرمایا جس طرح سے پتنگا ہلکا ہوتا ہے نا، بے وزن ہوتا ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہوتا اور اس کا وزن بھی نہیں ہوتا. ہوا چلتی ہے تو ہوا کے رخ میں اڑتا چلا جاتا ہے. جب آگ جلائی جاتی ہے اس کو اپنی موت نظر نہیں آتی، وہ روشنی دیکھتا ہے اور آگ میں کود کر جل کر مر جاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے وہ شخص، اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی ہے کہ جب وہ گناہ کو دیکھتا ہے، وہ شہوات کو دیکھتا ہے، دوسری قوموں کی اغیار کی تہذیب کو دیکھتا ہے جو اسے متاثر کر دیتی ہے، جس کے پاس اپنا کوئی وزن نہیں ہے، اسی طرح پتنگے کے مانند خفت نفس کا شکار ہے، خفیف ہے، اس کا وزن نہیں ہے،
عقل کے اعتبار سے بھی خفیف ہے اور علم و ایمان کے وزن کے اعتبار سے بھی اتنا خفیف ہے کہ اس آگ میں کود پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا انی آخذ بحجزکم عن النار اقول ایاکم وجہنم ایاکم والحدود۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں تو تمہیں پکڑ کر تمہاری کمر سے پیچھے کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جہنم سے بچ جاؤ، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے۔ فرمایا جب تک میں موجود ہوں میں تمہیں روکتا رہتا ہوں، تمہیں کھینچتا رہتا ہوں، اس کے بعد اللہ کی شریعت، اللہ کے رسول کی شریعت قیامت تک جاری و ساری ہے، وہ روک رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا مِتْ، جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو پھر یاد رکھو فَأَنَا فَرَضْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، پھر میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ دیکھنا گمراہی میں مت پڑنا۔ فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ، جو حوض کوثر پر مجھے مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہاں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر جا کر تمہارے لیے تیار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس روز حوض کوثر کا پانی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ایک بار جس کو وہاں سے پانی پینے کا موقع مل گیا اس خوشبودار اور معطر اور انتہائی لذیذ، اس کے بعد کبھی اس کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر شخص سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے، کسی کا اس سے اوپر ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو پسینے نے لگام دی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے چہرہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے بات سمجھائی، ان کی لگام ہی پسینے کی ہوگی۔ اس روز یہ پانی ملنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو حدود کی پاسداری کرنی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں پچھلی امتوں کی طرح اس طرح سے تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا مقبول ہوئی کہ ساری امت کی اخبارگی ختم کر دی جائے، خسف ہو جائے یا مسخ ہو جائے، چہرے بگڑ جائیں، بندر اور خنزیر سارے بن جائیں، پھر ہلاک ہو جائیں، یہ سارے دھنسا دیے جائیں، یا سب پر پتھروں کی بارش برس جائے۔ لیکن فرمایا میری امت کے کچھ لوگ، کچھ حصے ایسے ضرور ہوں گے کہ جن کے چہرے بھی مسخ ہوں گے، جو دھنسائے بھی جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب کو حلال کریں گے، گانے بجانے کو حلال کریں گے، ان کی محفلیں منعقد کریں گے، اور ان کے اندر سر عام ان کو کرنے میں کوئی شرم اور قباحت محسوس نہیں کریں گے۔ یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، یہ گانے بجانے کے آلات اور ناچ گانے اور طرب جو انسان کے وقار کے ویسے ہی منافی ہیں۔ ایک ذی شعور انسان اس طریقے سے اچھلتا کودتا بندروں کی طرح اپنی صفات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، اللہ نے اس کو انسان کی اعلیٰ اوصاف دیے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں پر ایسا عذاب بھی آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سوچ میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ بس ایک تہذیب سے متاثر ہیں، یہ شہوت کے پجاری ہیں، اس کو یہ ترقی سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا اللہ کے رسول نے ان کی مثال اس پتنگے سے دی ہے، اس پروانے سے دی ہے جس کا وزن نہیں ہوتا، جو خفیف ہوتا ہے۔ اور یہی خفیف کا لفظ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ فرعون نے کہا اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین والعیاذ باللہ من ذلک۔ فرعون کہتا تھا میں بہتر ہوں کہ یہ موسیٰ جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ یہ حقیر ہے، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ اس کے پاس محل و مکان ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ تو بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، اس کی تو زبان ہی صاف نہیں ہے۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں موسیٰ بڑی وجاہت والا علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرعون اپنی قوم کو یہ کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ هَذَا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي۔ اور دیکھو یہ ملک مصر کیا میرے تحت نہیں چلتا ہے، اس کی نہریں میرے نیچے نہیں بہتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا، اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا اس نے یہ سیاسی اپنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس
یہ اس نے بار بار نیریٹو کہتے ہیں آج کل، کبھی میڈیا کے ذریعے کبھی کسی طریقے سے اس کو بار بار چلایا جاتا ہے، جو مغربی میڈیا کرتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، یا ان کے پروردہ جو تعلیمی نظام ہے، سکول ہے، وہ کر رہے ہیں، کچے پکے انگریز بنا کر نکال رہے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا بنا دیا، ان کی عقل کو ہلکا کر دیا، خفیف کر دیا، ان کا وزن ختم کر دیا، بیوقوف بنا دیا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ وہ فاسق تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ اسی کی عقل مختل ہوتی ہے، وہی شہوات کا پجاری بنتا ہے، وہی لپکتا ہے بے بس ہو کر جب کوئی شہوت دیکھتا ہے جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو تقویٰ و ہدایت سے محروم ہے، جس پہ پاس شرم و حیا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس آنے والے عذاب سے ڈرانا ہے جس کو ہم سروں پر منڈلاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین عطا فرمائے ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ فرمایا لا تکونوا امعا، دیکھو امعا مت بننا۔ امعا کہتے ہیں انا معک، انا معک، وہ شخص جو جس کو دیکھتا ہے نا کہ یہ کام کر رہا ہے، کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جیسا آج کل ہوتا ہے نا، سیاسی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جی اس کا یہ ایجنڈا ہے، یہ اس کی تنظیم ہے، یہ فلاں تنظیم ہے، یہ اس کا بندہ ہے، وہ کچھ دیکھتا نہیں، بس اس کے نعرے مارتا رہتا ہے کہ اس نے اپنے لیڈر کو جو ہے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ انا معک، میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا لا تکونوا امعا، تقولون، کہ تم ایسے کہنا شروع کر دو ان احسن الناس احسنوا وان ظلموا ظلمنا، کہ بھئی اگر لوگ اچھا کریں گے ہم بھی اچھا کر لیں گے، اگر لوگ ظلم کریں گے ہم بھی ظلم کریں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں سے ہٹ کر چلیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ یہی ہے نا کہ جو عوام کہتے ہیں، جو ان کو پسند ہے وہی دین ہونا چاہیے، جو سب کر رہے ہیں وہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ جو دنیا کی غالب اقوام جو غالب ہم پر ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے نہیں، اپنی تمام تر گندگیوں کے باوجود ہمارے جہل اور ہمارے جو لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، ان کی اللہ سے دوری کی بنا پر ہم پر غالب ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے ایسا نہیں کرنا کہ اگر لوگ اچھا کریں گے میں بھی اچھا کر دوں گا، اگر لوگ ظلم کریں گے میں بھی ظلم کر دوں گا۔ فرمایا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، بلکہ اپنے نفس کو ٹرین کرو، اپنے نفس کو تیار کرو، اس کو اس بات کا عادی بناؤ۔ کس بات کا؟ ان احسن الناس، اگر لوگ اچھا کریں، ان تحسنوا، تم بھی اچھا کرو، ان کا ساتھ دو۔ وَإِنْ أَسَاءُوا، اگر وہ گناہ کریں، اگر وہ برائی کریں، فلا تظلموا، تو تم ظلم مت کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ امعا نہیں بننا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں چلنا ہے، خاص ساری دنیا ایک طرف چلتی ہو اور انسان کو معلوم ہو کہ حق ان کے خلاف ہے، جہاں پر حق ہے انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا کی شہوات کے بارے میں بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ان سے متاثر نہیں ہوتا، ہر شخص کو آسان لگتا ہے کہ وہ مسلمان بھی کہلائے اپنے آپ کو اور کفار کی تہذیب کی اتباع بھی کرتا رہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ دیکھو تم جس شراب کی دنیا میں آرزو کرتے ہو یہ خبیث ہے، یہ عقل کو خراب کرنے والی ہے، اس کا گناہ بڑا ہے اور یہ رجس ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، شیطان کے عمل میں سے ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ زنا تمہاری نسل کو تباہ کرنے والا ہے اور تمہیں سکون نہیں دے گا، اس کے بدلے تمہیں اللہ جنت میں شراب دے گا، اس کے بدلے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں پاک جوڑے دے گا۔ مردوں کو عورتیں اور عورتوں کے لیے ان کے ایسے خامد ہیں جن کو وہ پسند کرتی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے جنت کے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا کہ اہل الجنت جرد مرد کحل لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم، اہل جنت سب کے سب جو ہیں جو داخل ہوں گے وہ جوانی کی حالت میں داخل ہوں گے، ان کی ابھی داڑیاں بھی نہیں پھوٹی ہوں گی، اور فرمایا کہ نہ ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے،
نہ ان کی جوانی کبھی زائل ہوگی، نہ وہاں پر موت آنی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی رحمت سے زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے اسی طرح سے اہل جنت مرد ہیں ان کی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ تم دنیا کی ان فاحشہ عورتوں کے پر ریجھ جاتے ہو جو اپنا حسن، اپنی شکل پتہ نہیں کتنے مردوں کو لبھانے کے لیے استعمال کرتی پھرتی ہیں، جن کے جسموں کو جو بدبودار ہو چکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی بدبودار مرد بھنبوڑتے رہتے ہیں، تم ان پر مرتے ہو، ان کے ناموں کو یاد کرتے ہو اور ان کے نام لے لے کر آہیں بھرتے ہو، ان کے ڈراموں اور فلموں پر مرتے ہو، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو اہل جنت میں جو دنیا کی عورتیں بھی ہیں، خواتین جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گی، فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، ان کی جنت کی نئی خلقت ہوگی، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم کمارا بنائیں گے، خواہ دنیا میں وہ ضعیف ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ فرمایا کہ اہل جنت کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے ان کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، یہ جوڑے ہم عمر ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے جوڑے اور ان کی بیویاں بھی وہ ہوں گی جو پاک کی گئی ہوں گی۔ کس سے پاک کی گئی ہوں گی؟ علماء نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی آرائشوں سے، جس طرح سے وہاں پر اہل جنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں پر بول و براس نہیں ہے، پسینہ نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، ناک اور منہ کی کسی قسم کی آلائش نہیں ہے، بلکہ پسینہ بھی ایک خوشبو ہے۔ اسی طرح سے جنت کی عورتیں جو دنیا میں اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گی، فرمایا کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، ہر طرح کی آلائش سے پاک ہوں گی، اسی طرح سے ہر برے اخلاق سے بھی پاک ہوں گی۔ مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان امرأۃ من اہل الجنہ اطلع الی اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأت ریحا۔ فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین پر جھانک لے، روئے زمین جس کے خزانوں پر اور جس کے تم ماڈلز پر اور جس کے تم فنکاروں اداکاراؤں پر مرتے ہو اور اپنی قوم کو ان کی تہذیب کے پیچھے لگاتے ہو، فرمایا ان کی حقارت دیکھو اس زمین کی۔ فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین پر جھانک لے تو ساری زمین ما بین السماء والارض روشن ہو جائے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے روشن ہو جائے، اور وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور اس کی خوشبو سے بھر جائے۔ دنیا کی بہترین خوشبو لے آؤ، کلین ایونٹس کہتے ہیں جی ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، مشین نہیں چھوتی ہے، لاکھ لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں اس کے برانڈ، اور بھی بہت سے ہیں، بڑے بڑے خوشبوؤں کے برانڈ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت ما بناؤها، جنت جو ہے وہ بنائی کس طرح سے گئی ہے، اس کے محل و مکان کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ملاتها المسک الاظفر، اس کا جو مسالہ اور گارا ہے نا وہ خالص کستوری ہوگی جس کی تیز ترین اور شاندار ترین خوشبو ہوتی ہے۔ اور فرمایا وتربتها الزعفران، اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہیں پر فرمایا کچھ اہل جنت ایسے ہوں گے جن کو اللہ ایک موتی کا خیمہ دے گا، ایک موتی کا گھر ہے، لؤلؤ مجوفہ، کھولدار، اندر سے خالی ہے، ایک موتی ہے۔ فرمایا کہ طولها 60 میلا، اس کی لمبائی 60 میل ہے، اور فرمایا اس میں اس کے اہل خانہ ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہاں پہ کوئی لغو نہیں ہے، کوئی وہاں پر گناہ نہیں ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، الا قیلا سلاما سلاما۔ شراب بھی ہے وہاں پر، وہاں پر الرحیق المختوم بھی ہے، ختامہ مسک،
ایسے ایسے مشروب، ایسی شراب ہوگی جب اس کا آخری گھونٹ لو گے تو فلیور کستوری کا آئے گا. اللہ اکبر. کسی پر مہر کستوری کی لگا، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی نفس نے جانا ہی نہیں ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی لذت کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. اور فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر. فرمایا کہ ان کو وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اہل جنت کو موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم ہوگا. آج اگر دنیا میں اللہ نے ریشم کو حرام کیا ہے مردوں کے لیے، وہاں پر ریشم کی ایک نہیں کتنے ہی قسمیں اللہ نے حلال کر دی ہیں. من سندس و استبرق، کہیں سندس بولا ہے جو نرم ریشم ہوتا ہے جو سامنے کے لباس پہ ہوگا، کہیں فرمایا استبرق جو چمکدار موٹا ریشم ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر ہوگا. لیکن یہ صرف نام مشترک ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا اور جنت کی چیزوں کے صرف نام مشترک ہیں، ان کی حقیقتوں میں کوئی آپس میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا کہ وَلَا نَصِيفُهَا، جنت کی عورت کا جو قمار جو جس سے اپنا سر ڈھانپتی ہے، فرمایا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. کئی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تمہارا جو چابک ہے، تم جس سے جانوروں کو ہانکتے ہو، فرمایا یہ چابک جنت کا جو چابک ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. کس جنت کی بات کرتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں کئیوں کو اس کی بشارتیں دی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر بیان کیا جائے قرآن کریم میں پڑھ کر دیکھ لیجئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وقت نہیں ہے اور نہ ہی اتنی فصاحت انسانی زبان میں آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بیان سے بہتر بیان کر سکے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز دنیا میں انسان جو اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، اس طرح کی گندگیوں کو چھوڑتا ہے، جنت میں نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن صرف دنیا جو جنت کی جو عام مادی نعمتیں ہیں ہمارے اعتبار سے، ویسے تو جنت ساری کی ساری روحانی ہے، اس سے کہیں گنا بڑھ کر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ان کو اللہ نے حسنہ جنت دینی ہے اور کچھ زیادہ بھی دینا ہے. وہ زیادہ کیا ہے؟ سنیے ذرا محمد رسول اللہ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں اور مسند محمد نے کئی موقعوں پر روایت آتی ہیں. فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، بس حدیث سن لیجیے پھر بات ختم کرتے ہیں. واہل النار النار، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، ان لکم عند اللہ موعدہ یرید ان ینجزکم، اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے، اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے. فیقولون، وہ کہیں گے وما ہو، وہ کیسا وعدہ ہے؟ الم یثقل اللہ موازیننا، کہ اللہ نے ہمارے پلوں کو میزان حسنات کو بھاری نہیں کر دیا. ویبیض وجوہنا، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا. ویدخلنا الجنہ، ہمیں جنت میں داخل تو کر دیا ہے. وینجنا من النار، ہمیں جہنم سے نجات تو دے دی ہے. اب اور کون سا وعدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فیکشف الحجاب، اللہ اپنا حجاب ہٹائیں گے. جو اس حجاب جو اہل جنت اور اللہ کو دیکھنے کے درمیان وہ حائل ہوگا، اس حجاب کو جب اللہ دور فرمائیں گے فینظرون الیہ، اللہ کی طرف اہل جنت دیکھیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا فواللہ ما اعطاهم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ ولا اقر لاعینہم. اللہ کی قسم ہے اہل جنت کو جنت الفردوس میں بھی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اللہ کے چہرے سے زیادہ محبوب ہوگی. اس کا دیدار ایسا ہوگا. لیکن یہ دیدار کس آنکھ کو ملے گا؟ جو دنیا میں اللہ کی حد کو سمجھتی ہوگی، جو دنیا میں اللہ کے حرام کو دیکھنے سے بچتی ہوگی، جو دنیا میں اللہ کے حق کو سمجھتی ہوگی. وہ چہرے کتنے عظیم وہ چہرے ہوں گے جن کو یہ ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جنت عدن میں لوگ ہوں گے، جنات عدن، یہ بھی جنت کی ایک وصف ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو جنت عدن میں لوگ اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے نا، فرمایا وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه فی جنت عدن. جنت عدن والے جو مقیم جنتی ہیں، ان کے اور اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان
صرف اللہ ذوالجلال کے چہرہ ذوالجلال پر جو کبریائی کی چادر ہے وہ حائل ہوگی بس۔ سبحان اللہ، یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ کی قسم ہم آج صرف بیان تو کر سکتے ہیں، اس کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتے، جا کہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں، دنیا میں اللہ کی توحید پر استقامت دکھائیے۔ بہت حقیر اور معمولی سے یہ دنیا ہے، حرام سے بچ جائیے اور اس قسم کی تہذیب اور گندگیوں سے دور ہو جائیے۔ کیا ملا ساری رات پٹاخے چھوڑ کر، باپ اور دادے کی یا کسی اور کی پستول بندوق اٹھا کر پٹاخے نکالنے سے کیا ملا؟ کیا دنیا کو اپنا چہرہ دکھایا ہے ہم مسلمانوں نے؟ یہ ہے ہماری اوقات، یہ ہمارا وزن ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ یہ پٹاخے نکالنے تھے تو کہیں کشمیر جاتے، کہیں برما میں جاتے، کہیں فلسطین میں جاتے، کہیں اور دنیا میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر جا کے اپنی غیرت مردانگی دکھاتے، چھتوں پر پٹاخے نکالتے ہو، ان کی تقلید اور نقل کرتے ہو۔ یہ تمہارا وزن ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوه۔ اللہ ہمیں ایسی خفت نفس سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان اور دین کا وزن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا